أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام مافوق الاسباب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. الرحمن الرحیم، بے انتہا رحمان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم، نہ تیری ناراضگی ہے ان پر. ولا الضالین، اور نہ ہی وہ راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہیں. سامعین، مسئلہ دعا و پکار سے استعانت کی بات چلی کہ پکارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اس ذات کو یاد کرے جس ذات کے ساتھ انسان کی ساری امیدیں وابستہ ہیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی کے اندر ہر قسم کے حالات و واقعات ہیں، تو اللہ پاک نے انسان کو پیغمبروں کے ذریعے اور اپنے کتابیں نازل کر کے یہ تعلیم دی اور یہ طریقہ سکھلایا کہ اے انسانوں، دنیا کے اندر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ تمہاری ساری کی ساری زندگی خوشیوں کے اندر ہی گزر جائے، بلکہ کبھی غمیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، مشکلات بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، برادری رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے. تو اس وقت لا ییأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے فضل اور رحمت سے نا امید ہو نہ ہونا. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر انسان کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں ڈال دیا. یعنی کون سی ایسی چیز عزیز ہے میں رب سے بھی زیادہ کہ تو نے اس کی طرف میلان اور توجہ کر دی، اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے. تو اپنے رب کی طرف توجہ کر، تجھے رب بلاتا ہے، تجھے رب یاد کرتا ہے. اور کس طریقے سے یاد کراتا ہے اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، اس رب کریم سے بھی تو غافل ہو چکا ہے اور اس کو بھول بیٹھا ہے، اس سے بھی تو نے دل آزاری کر دی ہے، اس سے بھی تو ناراض ہو گیا جس نے تجھے وجود کو بنایا ہے. جس وجود کو بنانے والی ذات سے انسان بیزار اور اعراض کرنے لگ جائے تو اللہ پھر انسان کو اپنی طرح متوجہ کرتے ہیں. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کے مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا ہے. اس لیے اللہ پاک نے انسان کے اوپر یہ احسان کیا. کیا کیا؟ یہ احسان کیا کیا انسان تو نے مانگنا ہے تو پھر مشکلوں کے اندر ایک ہی دروازہ ہے.
اگر انسان کو کوئی مصیبت پیش آ جائے، انسان کو کوئی چیز مانگنی ہو تو انسان کو یہ نہ پتہ ہو یہ کہاں سے ملتی ہے، تو انسان پورا بازار پھرتا ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، یار یہ چیز کہاں سے ملے گی۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہی بتلا دیا کہ اے انسان تجھے جو بھی مصیبت پریشانی ضرورت پیش آئے تو صرف رب کو پکارا کر، تجھے کہیں اور در بدر ہونے کی ضرورت ہو نہیں ہے، ایک در کے ساتھ تعلق جوڑ لے۔ اور ایک در کے ساتھ تعلق جوڑ اس لیے کہ وہ در ایسا ہے کہ اس سے کوئی نامراد ہوتا ہی نہیں ہے، اس سے اس لیے کہ سب سے پکی دلیل اور سب سے زیادہ اور مضبوط ثبوت یہ ہے کہ سارے پیغمبروں نے اسی در سے مانگا ہے، اسی در کو پکڑا ہے اور اسی در سے مانگا ہے۔ دنیا کے اندر تمہیں ہر قسم کے لوگ، ہر مزاج کے لوگ، ہر نظریے اور عقیدے اور مذہب کے لوگ تمہیں اللہ کے در سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کا قرآن تمہیں اللہ کے در پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ساری کی ساری تعلیمات، سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے مذاہب باطلہ تمہیں اپنی جماعتوں کے ذریعے، اپنے جتھوں کے ذریعے، اپنی دعوتوں اور تبلیغوں کے ذریعے اللہ کے در سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اپنے پیغمبروں کی جماعت بنا کر لوگوں کو اپنے در پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ میرے در پہ آ جائیں۔ اور اللہ کے در پہ کیوں آنا چاہیے؟ اللہ کے در کو کیوں پکڑنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ لہو دعوت الحق ہے، اللہ ہی ایسی ذات ہے جو پکاروں کے لائق ہے۔ اللہ کو مشکلات و مصائب کے اندر اس لیے پکارا جاتا ہے کہ اللہ ہماری پکاروں کو سننے کے لائق ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا یہ بھی معنی ہوتا ہے لا سمیع الا اللہ، لا قدیر الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا عالم الا اللہ۔ جو صفات اللہ کی بیان کی گئیں یہی کلمے کے اندر لاؤ تو یہی ساری کی ساری صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو پھر کلمے کے اندر، کلمہ پڑھنے کے اندر انسان کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جب اللہ کے علاوہ سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، مالک و قادر نہیں، اور اللہ کے سوا حاضر و ناظر نہیں ہے، تو فرمایا پھر انسان کلمہ بھی یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ الہ ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر ساری کل کائنات کی صفات اللہ ہی کے اندر، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کلمے کا معنی بھی یہی بنا کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ الہ وہی ہے، یعنی الہ ساری صفات الوہیت کا مجموعہ ایک اللہ ہی کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر اللہ والی صفات نہیں پائی جاتی تو فرمایا کہ پھر دعاؤں کے سننے کے لائق، پکاروں کے سننے کے لائق، مشکلوں کو حل کرنے کے لائق، مصیبتوں کو دور کرنے کے لائق، نفع نقصان کا مالک، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاضر و ناظر، عالم الغیب، قدیر بکل شے، علیم بکل شے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ کلمے کا معنی بھی یہی ہے۔ اور بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے، جو آخری صفت بیان ہو رہی تھی کہ اللہ علیم بکل شے ہے۔ کیا ہے؟ علیم بکل شے۔ کیا مطلب؟ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے کئی مقامات پر اپنی ذات کے لیے علم غیب کو خاص کیا اور یہ دنیا والوں کو بات سمجھائی کہ سارے پیغمبر، سارے نبی، سارے ولی، سارے رسول، سارے پہنچے ہوئے اپنی جگہ پر برحق ہو سکتے ہیں، مگر جو صفات اللہ کی ہیں، جو خاصہ صفات اللہ کی ہیں، جو کمالات اللہ کے ہیں، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص ہو نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے کئی مقامات پر اس بات کو بیان کیا۔ حوالے آپ نہ نکالے، میں آپ ہی کو بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر بھی اسی بات کو ذکر کیا، سورہ کہف کے اندر بھی علم غیب والی صفت کو اپنے ساتھ خاص کیا،
سورہ ہود کی آخری آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے علم غیب کی صفت کو اپنے ساتھ خاص کیا۔ سورہ نحل کے اندر بھی 11ویں رکوع کے اندر اس علم غیب والی صفت کو اپنے ساتھ خاص کیا، اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر 3رے رکوع کے شروع میں اللہ پاک نے علم غیب والی صفت کو اپنے ساتھ خاص کیا۔ سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی بات کو ذکر کیا کہ او کائنات کے لوگوں، لہو مفاتیح الغیب، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں۔ اور کئی مقامات ایسے ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے علم غیب والے مسئلے کو بیان کیا اور یہ بات بتلائی، اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا رخ بھی بتلایا کہ اللہ جب عالم الغیب ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے عالم الغیب ہونا۔ اور الحمدللہ کے اندر معنی بھی یہی کیا کہ الحمدللہ تمام وہ تعریفیں اللہ والی جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر خاص نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا خاصہ ہے۔ جو صفات الوہیت ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہو سکتی ہیں، جب اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں تو اور کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب کوئی انسان ان دلائل کے بارے میں اور ان کے مد مقابل کسی نبی کو عالم الغیب ٹھہرائے، کسی ولی کو عالم الغیب ٹھہرائے، وہ قرآن کا منکر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور استخارہ کی دعا کے اندر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اے اللہ کہ تو قادر ہے، ہم قادر نہیں ہیں، تعلم لا اعلم، تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا کی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل علام الغیوب فاطر السماوات والارض، اے اللہ جبرائیل کا رب ہے تو، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے تو، اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، غیب کے علم کو جاننے والا اور ظاہری علم کو جاننے والا۔ اللہ پاک نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا اسی بات کو کہ علم غیب کی صفت صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور میرے دوستو، بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اللہ کو پکارتے ہیں تو اس لیے پکارتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے، اللہ ہر چیز کو دینے پر قادر بھی ہے، اور اللہ عالم الغیب بھی ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جھوٹے واقعات، جھوٹی روایتیں، ضعیف روایات بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن مقدس کے اندر آ گیا، دیکھو جی حدیث کے اندر آ گیا، دیکھو جی فلاں واقعہ کے اندر اس بات کو یہ بات ثابت ہو گئی۔ میرے دوستو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروایا کئی مقامات پر کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں غیب کو نہیں جانتا، میں غیب کو نہیں جانتا۔ اگر پھر بھی کوئی انسان قرآن مقدس سے انبیاء، اولیاء، نبیوں، ولیوں، رسولوں، اماموں کے لیے علم غیب کا بات ثابت کرتا ہے، عقیدہ اور نظریہ ثابت کرتا ہے، یقیناً وہ انسان تحریف قرآن کر کے اور قرآن مقدس کا غلط معنی کر کے اپنے عقیدے کو غلط طریقے سے پختہ کرنے کی کوشش کر کے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا عقیدہ ایک آیت سے غلط طریقے سے تحریف کر کے، تحریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا غلط معنی کر کے، جو قرآن کے ظاہر مفہوم سے اور کسی صحابی سے، پیارے پیغمبر سے اور کسی مفسر سے اور قرآن کے بالکل خلاف، اس لیے کہ ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہو کہ علام الغیوب صرف اللہ ہے، اور دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے، تو میرے دوستو پھر کوئی انسان تیسرا عقیدہ یہ نکالے کہ نبی ولی عالم الغیب ہیں تو وہ تحریف کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کے مخالف اور قرآن کی جو تفسیر پیارے پیغمبر نے کیا اس کے بھی مخالف، صحابہ نے جو کیا اس کے بھی مخالف، یہی تحریف قرآن ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل مذہب تشیعہ کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن مقدس کے اندر تحریف کے قائل ہیں،
قرآن مقدس کے اندر اپنے منمانی کے معنی اور تفسیر کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اور سارے باطل مذہب کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی اور نہیں مانے گا، ہماری کوئی اور کتاب نہیں مانے گا، اس لیے وہ اس ہی کے اندر غلط معنی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کو کون مانے گا؟ جس کے سامنے پیش کریں گے وہ یہی کہیں گے کہ یہ تمہارے اعلیٰ کی لکھی ہوئی ہے، تمہارے فلاں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس قرآن کے اندر ہی تحریف کرتے ہیں، اسی قرآن کے اندر وہ غلط معنی اور تفسیریں بیان کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ معنی کچھ ہوتا ہے، لفظ کچھ ہوتا ہے، آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، مفہوم کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا مقصد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مناظرہ کے اندر ہم یہی علم غیب کے اوپر مناظرہ تھا، تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے پوچھا کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، تو کسی کے پاس ہو قیامت کا علم نہیں ہے، تو اس نے کہا قیامت کا علم ہو قرآن مقدس کے اندر پیارے پیغمبر کی زبان سے بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا قیامت کے بارے میں تو کسی کو علم نہیں ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس نے کہا نہیں قیامت آئے گی، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے قیامت آئے گی اچانک۔ کب آئے گی؟ قیامت آئے گی اچانک۔ اچانک کے لفظ عربی کے اندر آتا ہے بغتہ۔ کیا؟ بغتہ، کہ یعنی آئے گی بغتہ، اچانک۔ تو اس مولوی صاحب نے یہ دجل اور فریب کیا، کہتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی بغتہ والے سال۔ دیکھو علم غیب ثابت ہو گیا ہے کہ قرآن مقدس ہی کے اندر یہ معنی ہے۔ ان لوگوں کے یہ حال ہے کہ اپنے مذہب اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ جیسے کہ پیارے پیغمبر کے بارے میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں مثل تمہارے۔ تو یہاں پر انہوں نے تعریف کیا کی؟ تعریف کرنے والا بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں ہوں بشر تمہاری مثل ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ گستاخی کے فتوے، الزام تراشی کے فتوے اور شدت پسندی کے فتوے اس لیے لگتے ہیں کہ ان کی چادریں اتر رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات ان کے سامنے کھل رہی ہے، جس کی وجہ سے آج اوپر سے نیچے تک ہر ایک انسان کو تکلیف ہے، لیکن یہ تکلیف ہوتی رہے، ہم قرآن بیان کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ قرآن مقدس کی ہر آیت سارے کے سارے مشرک اور سارے کے سارے بدعتیوں کے خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ مجھے شیعوں کے خلاف کوئی کتاب دے دو، اس نے کتاب دے دی۔ کسی نے کہا مشرکوں کے خلاف کوئی کتاب دے دو، انہوں نے قرآن مقدس اٹھا کر دے دیا کہ یہ سارا کا سارا قرآن مشرکوں کے خلاف ہے۔ اس لیے آج یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھانے کے نزدیک نہیں آتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے قرآن مقدس کے اندر کیا بات لکھی ہوئی ہے اور قرآن مقدس کے اندر کیا کیا بیان ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی صفت علم غیب والی قرآن مقدس کے اندر عالم الغیب والشہادہ کا لفظ آیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ علام الغیب کا لفظ آیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عالم کا لفظ آیا تو کس کے لیے؟ عالم الغیب والشہادہ کا لفظ آیا تو اللہ ہی کے لیے۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون کا لفظ آیا تو اللہ کے لیے۔ لہو غیب السماوات والارض کا لفظ آیا تو کس کے لیے؟ للہ غیب السماوات والارض کا لفظ آیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کا لفظ آیا تو اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی جاننے والا، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہ علم کا لفظ آیا تو اللہ ہی کے لیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ کا لفظ آیا تو اللہ ہی کے لیے۔ انہو علیم بذات الصدور کا لفظ آیا تو اللہ کے لیے۔ عالم ما فی نفوسکم کا لفظ آیا تو صرف
اللہ ہی کے لیے، یعنی جو کچھ تمہارے نفسوں کے اندر ہے ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات، ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھو، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع دعا، بے شک تو ہی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ میرا دوست، قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، اللہ ہی تمہارے نفسوں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے۔ میرا دوست، مولوی تو مولوی رہے، قرآن تو قرآن رہا، آسمانی کتابیں تو آسمانی کتابیں رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہدہد نے آ کر بھی کہا وہ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ اللہ یخرج الخبء فی السماوات والارض، اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں کے اندر ہے۔ ہدہد پرندے کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ میرا دوست، اسی طریقے سے کئی ساری آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے علم غیب کے اوپر، عالم الغیب ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مگر آج کا مولوی نہ مانے تو پھر قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، مولوی کو غلط کہنا پڑے گا، مولوی کو امام نہیں بنانا پڑے گا، مولوی کو پھر اپنا مقتدا نہیں بنانا پڑے گا جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، اس لیے کہ وہ گمراہ ہے، وہ مشرک اور بدعتی ہو سکتا ہے، وہ مولوی کہلانے کے، عالم کہلوانے کے لائق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اوپر صحابہ اکرام نے اپنی جانیں قربان کر دیں، پیارے پیغمبر نے اپنی جانیں قربان کر دیں، پیارے پیغمبر نے اپنے سکون قرآن بیان کرنے میں اپنا ختم کر دیا۔ تو میرا دوست، آج حلوے کی خاطر، آج وظیفوں کی خاطر تو قرآن کو نہ بیان کرے، ہم تجھے مولوی کیسا کہیں، ہم تجھے امام کیسے کہیں، ہم تجھے اپنا مقتدا کیسے کہیں، ہم تمہیں اپنا قائد کیسے کہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن و سنت کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ سب کچھ جاننے والا ایک اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کریں۔